دیٹ از پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ معاشی استحکام ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیاستدانوں پر انحصار نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیاستدان صرف آپ کے لیے راستہ ہموار کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن معاشی ترقی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بشرا رحمان سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن کی۔ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، اور ان کا مقصد پاکستان میں بین الاقوامی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی دوسری حکومتوں کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبہ جات میں اگریمنٹ کروانا ہے، جس سے معاشی ترقی کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نوجوانوں کو کینیڈا بھیجے گی، اور اس معاہدے پر پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن دستخط کرے گی۔ حال ہی میں بھی جو ہے وہ بشرا رحمان کی تنظیم حکومت پاکستان کا معاہدہ کروا رہی ہے، اور البرٹا کی حکومت کے ساتھ اے آئی کے شعبے میں بھی جو ہے وہ بات چیت جاری ہے۔ بالکل صحیح، اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بشرا رحمان سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بشرا، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ہماری تو بہت رات ہے۔ ایگزیکٹلی، میرے مائنڈ میں یہی آیا، میں نے کہا آپ کی طرف تو رات ہوگی، ہماری طرف تو دن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بشرا بتائیے گا سب سے پہلے تو پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو ہماری ایسوسی ایشن ہے، اس کا یہ 3 سال پہلے وی فاؤنڈیڈ اٹ، اور اس کا جو مشن ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، اور پاکستان سے انویسٹمنٹ، پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ لائی جائے، پھر چاہے وہ ریلیجس ٹورزم کے طور پہ ہو، کوئی انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہوں، یا پھر ہم ڈالر کو اٹریکٹ کرے ہیں، چاہے ہم وہاں سے یہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہیں، یا موبلٹی آف لیبر، یا کچھ بھی۔ اس کے بہت بڑا مینڈیٹ تھا۔ بیسیکلی it has Pakistan's interest in its mind, the association. تو جب ہم نے 3 سال پہلے شروع کی، اس پہ ہم نے بہت کام کیا۔ اس پہ ہم نے ایک ٹریڈ ایکسپو کیا، جس سے ہم نے پاکستان سے وینڈرز بلائے، اور انہوں نے آ کے یہاں اپنی they set up a great exhibition here. This was last year we did it ہم نے یہ اگست میں کیا، اور اس کے بعد ہم نے چھوٹے موٹے ڈیلیگیشنز کو بلواتے رہے، اور اس کے دوران ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جس پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بیکاز پاکستان کے پاس سب سے بڑی کیا ریسورس ہے، وہ اس کی یوتھ ہے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کس طریقے سے پاکستان کی یوتھ کو ایک ایسی ورلڈ کلاس ٹریننگ دی جا سکتی ہے جس کے لیے ان کے لیے نہ صرف کینیڈا بلکہ دوسرے ملکوں کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ اور ایک انہرڈ آف پروجیکٹ تھا۔ کبھی پاکستان کی کسی اسٹیٹ نے، کسی پروونس نے نارتھ امریکن کسی پروونس یا اسٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے ڈائریکٹ کوئی پارٹنرشپ نہیں کی ہوئی، تو ایک بہت بڑا ڈریم تھا، ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ تو یہ میری ملاقات ہوئی سی ایم صاحب سے، سی ایم نقوی صاحب سے نومبر میں۔ میں سکھ ڈیلیگیشن کو لائی ہوئی تھی پاکستان فار ریلیجس ٹورزم، اور ان سے ایک ڈنر پہ ملاقات ہوئی ایس ایم تنویر صاحب کے گھر، اور ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اور تقریباً اپنے پورے ہونے والا ہے، تو what do you think about it؟ تو ان کو پروجیکٹ بہت پسند آیا، اینڈ ایور سنس دین میں ان کا بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں، ان کی کیبنٹ کا، کہ انہوں نے اس کو ہیڈ آن لیا۔ انہوں نے اس کو ود ان اے منتھ اپنی ٹو سائن این MOU ود مائی ایسوسیشن وچ از پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ MOU انہوں نے ود ان اے منتھ انہوں نے پنجاب کی کیبنٹ سے اس کو پاس کروایا یونینیمسلی، اور ہمیں کونسلیٹ That's very nice. بشرا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا مزید، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو بے چین ہے کہ وہ کس طریقے سے نا کینیڈا آ جائیں نا۔ سو ابھی آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، اور ابھی ہم لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ کریں گے پاکستانیوں کے لیے جو کہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں کینیڈا، جو کہ بہت تعداد میں جا رہے ہیں، لیکن کچھ رہ گئے ہیں جو ان کو بھی لے جائیں آپ۔ اچھا، اس میں نا تھوڑی سی لوگوں کو غلط میسج جا رہا ہے اس میں۔ ہاں، اس کا تھوڑا پروسیس ہوگا۔ ابھی یہ پروسیس ہم کہاں لا رہے ہیں کہ ہم GOP گورنمنٹ آف پنجاب کو پارٹنرشپ کرا رہے ہیں کینیڈین پروونسز کے ساتھ، اور اس پارٹنرشپ کے بعد بیسکلی ہم فار ایگزامپل ایک پروونس ہے کینیڈا کا، ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے نرسز ٹرین کریں، آپ ہمارے لیبر فورس ٹرین کریں، ان کو کنسٹرکشن لیبر چاہیے، ان کو ایگریکلچر میں لیبر چاہیے، اور ان کو نرسز چاہیے، ان 3 کی بہت شارٹیج ہے، اور ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے ٹرینرز کو ٹرین کریں، اور پھر ہمارے ٹرینرز ہمارے یوتھ کو ٹرین کریں گے جو آپ کے سسٹم میں ڈائریکٹ پینیٹریٹ کریں گے، انسٹیڈ آف گوئنگ تھرو اے پروسیس جس میں آپ آؤ، جاب ڈھونڈو، اسٹارٹ کرو۔
تو ہم ان سے کوٹا سسٹم بھی ایک ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آگے چل کے کہ آپ ہمیں اتنا کوٹا دے پر ایئر کہ آپ ہم سے یوتھ لیں گے اس فیلڈ میں. تو یہ ایک پروسیس ہے, اس میں ٹریننگ شامل ہوں گی. اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپلیکیشن فارم یا کوٹا سسٹم اس طرح سے نہیں ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. اس کی آف کورس یو ہیو ٹو میجر اپ ٹو سرٹن کرائٹیریا, اور اس کے بعد انشاءاللہ. بٹ اگین یہ ون آف اٹس کائنڈ کا ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے, فرسٹ آف اٹس کائنڈ. صحیح. بشرا, ٹو نیم اے فیو, اپنے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے گا جو گزشتہ 3 سال میں ہوئے. دیکھیں سب سے بڑا پروجیکٹ تو یہی ہے جو ابھی ہوا ہے, اور اس میں 2-2.5 سال کی محنت شامل ہے. یہ راتوں رات نہیں ہوا. اس میں سلیپ لیس نائٹس شامل ہیں, اور دن میں ٹریولنگ اراؤنڈ دا ورلڈ, ایک ایک بندے سے بات کرنا, یہ سب شامل ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت بڑی ایکسپو کی. آپ ہمارے ٹویٹر پیج پہ چلے جائیں, مجھے ٹویٹر پہ all the pictures are there, you can see. ہم نے ایک ایکسپو کی. ہم اس طرح کے ایونٹس کرتے رہتے ہیں. ہم ایک بہت بڑا فیشن شو کر رہے ہیں, جیسے پاکستان کے ٹاپ ڈیزائنرز کو ہم کینیڈا لے کر جا رہے ہیں ود روایت لنڈن. اور اگین کسی بھی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بوسٹ مل سکے, چاہے وہ فیشن انڈسٹری ہو, آپ کا یوتھ جا رہی ہے, ریلیجس ٹورزم کے لیے لوگ آ رہے ہیں, یا پاکستان کی ایکسپورٹس کو بوسٹ مل رہا ہے. اٹس آل اکراس دا بورڈ. اینڈ ہم ہر پروجیکٹ پہ کام کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اینڈ ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. اچھا بشرا, یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے پلان میں ہے ٹو بوسٹ پاکستانز اکانومی, ایکسپورٹس کو انکریز کرنا بھی. آپ اس کے لیے وہاں پہ ایونٹس بھی کر رہی ہیں, ابھی لارج اسکیل ایونٹس بھی ہوں گے. اور ابھی جو آپ نے ورکنگ کی ہے 3 سال میں, آف کورس سلیپ لیس نائٹس, تو اس میں آپ نے کوئی ایک ایسٹیمیٹڈ کوئی اپنے ٹارگیٹس رکھے ہیں کہ بھئی ہم اتنے $1 ملین یا $1 بلین تک جو ہے پاکستان کی جو ہے اکانومی کو جو ہے مدد دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے جو پورا پچھلی ایکسپو کی تھی, ان دیٹ ایکسپو وہ بہت اسمالر اسکیل پہ ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں ویزاز کے ایشو ہوئے, اور وہ ہماری پہلی ایکسپو تھی, تو ہم بھی ابھی لرننگ کر رہے تھے. صرف ان دیٹ ایکسپو وی ور ایبل ٹو بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہوئی اس ایک دن میں, اور اس کے بعد جو فالو اپ ہوا وہ بعد میں تھا. اس ایک دن میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہوئی $12 ملین کے قریب تھی. تو اور یہ ایک بہت چھوٹے اسکیل پہ کی گئی تھی, اور اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا $0 لگا, $0. یہ ہم نے اپنی جیب سے اسپانسرز پکڑ کے, کارپوریٹ اسپانسرز پکڑ کے, اور جو وینڈرز آئے ان کے تھرو یہ ہم نے کیا. اور جو ہماری جتنے اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز انوالو ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, سیلری تو کیا ہی لینی, یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم اپنی جیب سے اس میں پیسہ خرچ کر کے 3 سال سے کام کر رہے ہیں. میری اس میں جتنی ٹریولنگ, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جتنی ٹریولنگ انٹرٹینمنٹ, میلز, یہ سب ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. سو اٹس اے پیشن پروجیکٹ, اٹس ناٹ اے جاب, اٹس اے پیشن پروجیکٹ, اور پیشن کے علاوہ کیا نہیں جا سکتا. اچھا بشرا, واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جس میں فوری طور پر اس کو بوسٹ مل سکتا ہے, اور پھر ساتھ ہی سرمایہ کاری, انٹرنیشنل سرمایہ کاری پاکستان اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ آئی ٹی. اور آئی ٹی کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی, آپ کی ساری یوتھ آئی ٹی کی, آپ اپنی یوتھ کا ایک چنک آئی ٹی کی طرف لگا دیں. آپ کی 68% یوتھ ہے, آپ اس کو جو نیا آئی ٹی کے ٹرینڈز ہیں ان میں فری لینسر اکانومی بنا دیں پاکستان کو, اینڈ دیٹس یور لو ہینگنگ فروٹ. اور وہ اس میں ہماری بہت سی جو خواتین کام نہیں کرتی پاکستان میں, جو بھی اس کی وجوہات ہیں, آپ ان کو آئی ٹی بیسڈ کورسز, اسکل بیسڈ اکانومی جب آپ بنا دیں گے, وہ گھر سے کام کر سکتی ہیں, وہ فری لینس کام کر سکتی ہیں. And everybody is earning money. Everybody is earning money. آپ 52% آپ کی خواتین ہیں, آپ ان کو گھر بٹھا کے اکانومی نہیں اٹھا سکتے, آپ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ جگہ جگہ گلی کوچوں میں آپ کے آئی ٹی کے, ناٹ کے بالکل گھٹیا قسم کے, لیکن آپ کے آئی ٹی بیس, اسکل بیس اسکولز ہونے چاہیے جگہ جگہ, جو آپ کو کوئی نہ کوئی کورسز کروا رہے ہیں کہ everybody should learn employability, everybody should learn a skill, everybody should learn a technique and employ that. اچھا, یہی سے نیکسٹ کویشچن بھی ہے. ابھی اسکل کی آپ نے بات کی, اور بھی آپ ارلیئر یہ بتا رہی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ میرے خیال سے آپ کی کوئی ٹریننگ کے کولیبریشنس بھی چل رہے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کون کون سی ٹریننگز اس میں شامل ہیں, اسکلس جو ہیں آپ جو یہاں پہ سکھائیں گی, جس کی ڈیمانڈ ہے کینیڈا میں؟ کینیڈا کو جو 3 فوری طور پہ جن سیکٹرز کی ضرورت ہے ان میں ہے ایگریکلچر, اس کے علاوہ دوسرا ہے کنسٹرکشن ورکرز, کیونکہ یہاں ہاؤسنگ کرائسس ہے,
تو they need to build houses and they need to build them fast. اور دوسرا ہے نرسنگ. کینیڈا کی 50% نرسز پچھلے اگلے 7-8 سالوں میں 50% نرسز ریٹائر ہونے والی ہیں. بیبی بومرز جو ہیں وہ اوور آل کینیڈین اکانومی, تو اس پہ کینیڈا نے آلریڈی جرمنی اور اس طرح کے 2-3 کنٹریز کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ نرسز آر ان دا پائپ لائن جہاں وہ کری ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں فرام پاکستان, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان سے بھی لیں اور پاکستان کو بتائیں. آپ ہمارے فاطمہ جنہ اسکول ہے, ہماری جو اچھے میڈیکل اسکولز ہیں, ہماری آغا خان جو جن کا نرسنگ اسکول ہے, آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے. آپ ہماری وہ نرسز اٹھائیں, آپ ان کو 1 سال کا ایک کریش کورس دیں جس میں وہ کینیڈا آ کے اور وہ فری ہو, کیونکہ آپ نے ہمارے سے نرسز لے لی جو آپ نے جن کو ایکریڈیٹڈ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کینیڈا ڈائریکٹ آپ کی جس بھی اسٹریم پہ آ گئے, اس کے بعد آپ ان کو 6 مہینے 1 سال کا ایک کریش کورس دیں جو ول بی پیڈ بائی کینیڈینس, تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان پہ یہ بوجھ نہ پڑے کہ ان کو اسکول جانا ہے, اور 1 سال کا آپ ان کو کورس دیں اور ڈائریکٹ آپ ان کو اپنے ہاسپٹلز اپنے سسٹم میں لیں. اور یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ اٹس ویری کلوز ٹو بینگ ڈن. دیٹس وائی میں ابھی اس کو تھوڑا سا پری میچورلی سیلیبریٹ کر کے نام میں بھی نہیں دے سکتی ہوں, کیونکہ ان کو بھی خفا نہیں کرنا, تو وہ کہیں گے کہ ابھی ہوا نہیں. اور لیکن جلدی کر لیں بشرا, الیکشن سے پہلے کر لیں. یہ اچھی گورنمنٹ بیٹھی اس وقت پنجاب میں. دیکھیں میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کام کیا, سو آئی ایم ناٹ گونا سے اینی تھنگ, لیکن میرا جو کام ہے اٹ ہیز اسٹیٹس انٹرسٹ ان مائنڈ, ناٹ اے پولیٹیکل پارٹیز. زیادہ آپ کا کس ٹینیور میں کام سوئفٹلی ہوا ہے؟ اگر میں اس کا بہت آنیسٹلی جواب دوں تو یہ کیئر ٹیکر ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جلدی کر لیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اسے مستفید ہو سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم صاحب نے میرے سے نومبر میں ملاقات ہوئی ہے, اور آج جنوری کی کون سی تاریخ ہے, 21 اور 22, اور ان کا ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے کینیڈا آج, اور پرسوں میری ان سے ملاقات ہے. اینڈ دس از ہاؤ فاسٹ از موونگ. آلرائٹ. اچھا بشرا, یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ابھی بوائز یا گرلز جو بھی کینیڈا آنا چاہتے ہیں, واٹ شوڈ دے ڈو؟ سب سے پہلے تو بہت سے بچے اسٹوڈنٹس کے طور پہ آتے ہیں. میں ایکچولی تھوڑا سا اس کی فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کرائسس یہ چل رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک تو فیس بہت بڑھا دی گئی ہے, اور بچوں کو یہاں پہ, کیونکہ کینیڈا از ناٹ اے چیپ کنٹری, اٹس اے ویری ایکسپینسو کنٹری. تو میں کہوں گی کہ اسکل سیکھیں آپ. وین آئی سی اسکل سیکھیں ڈزنٹ مین کہ ایک 4 سال کی ڈگری والا, کوئی 5 سال کی ڈگری والا. آپ اسکل سیکھیں کہ ایک انجن کے ایک فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی کہ انجن کا جو میکینک ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے, اور اس کی انٹری جو اس کی فار ایگزامپل $50 an hour کی اس کی انٹری ویج ہے, انٹری ویج, اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ کمپنیز لڑ پڑتی ہیں کہ کون اس کو لیں گے. تو اگر آپ یہ 4-5 کورسز کریں اینڈ گو ورک ان مڈل ایسٹ, فار گڈ 1 to 2 years, اپنا ہاتھ صاف کریں, 2-3 اچھی کمپنیز کے ریزیومے لگائیں. اٹس گونا بی اے پروسیس. آپ جلد بازی کریں گے تو یو آر ناٹ ہیلپنگ اینی باڈی. اب مڈل ایسٹ میں جائیں اور مڈل ایسٹ سے پھر کینیڈا میں جاب اپلائی کریں, اور وہ بہت جلدی وہ پھر پروسیس ہو جاتا ہے. تو یہ میرا ایک جینوئنلی اچھا بتایا آپ نے. اب میرے خیال سے ہمیں کوئی انجن کا ٹیکنیکل کورس کرنا پڑے گا. مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اسکلس فوری طور پر سیکھنی چاہیے, پھر ایکسپیرینس کی طرف جائیں. پہلے پاکستانیوں کی یہی بات ہوتی ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بھی. یہ جو دنیا ہے نا اس وقت, یہ 4-5 سال والی ڈگری والی نہیں رہی. It's all skill based. جس کے پاس میں کہتی ہوں اس کے بعد ڈگری بھی ہے وہ بھی جائے اور اسکل سیکھے, کوئی ہاتھ کا اسکل. اچھا بشرا, یہ ابھی آپ بتا رہی تھی البرٹا پروونس کے ساتھ آپ کی یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو جو باقی پروونسز ہیں کینیڈا میں, کیا وہ بھی سملر پروجیکٹس پہ اس پہ ان دا فیوچر یا پریزنٹلی کوئی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں فی الحال تو ہماری جس پروونس سے بات چلی ہے, میں نام نہیں لوں گی, آپ نے لیا, ایک دفعہ ان کے ساتھ ہو گیا تو وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر باقی لوگ بھی آئیں گے, اور یقینی طور پہ آئیں گے, کیونکہ پھر ایک طرح کا کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کریں تو ہم بھی کرتے ہیں. اور ہم 2-3 ڈفرنٹ پروپوزل پائپ لائن میں ہیں. کسی پروونس کو کوئی دیا ہوا ہے, کسی پروونس کو کوئی دیا ہوا ہے, تو اور بالکل اپنی فروٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی اچھی خبر آئے گی. All right, Bushra Rahman, you were a part of our conversation. Thank you so much for your time.